اپنے والد اور قوم کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد جب سب نے قبول حق سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے لوگوں کو دعوت حق پیش کروں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے اور تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ لوط کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر قریب ہی شکیم یعنی نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب کی جانب بڑھتے ہی چلے گئے حتیٰ کہ مصر جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گزر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہو تو قتل کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہو تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم بادشاہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ظالم بادشاہ کے لوگ حضرت سارہ کو پکڑ کر لے گئے، اور جب رات میں بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ پیش آیا، تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، انسان نہیں ہے، اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ، اور ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کو حوالے کر کے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، میں نے خدمت کے لیے اسے تیرے حوالے کیا۔ جب حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے حال دریافت کیا تو حضرت سارہ نے مبارکباد دی اور کہا کہ خدائے عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس فاسق اور فاجر سے نجات دی اور اس نے آپ کے لیے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ جو کہ اس ظالم بادشاہ نے خدمت کے لیے دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی۔ اس کا واقعہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت سارہ کو اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں تاکہ ان کے ذریعے اولاد حاصل ہو سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 86 سال تھی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی بڑی بیوی سارہ کو بتقاضۂ بشریت حضرت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور وہ ان کو تنگ کرنے لگ گئی، اور حضرت سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے دودھ پیتے بچے کو میرے پاس سے کہیں دور لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ ایسا ہی کرو اور ہاجرہ کو وادی مکہ میں چھوڑ آؤ، اس میں مصلحت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ تم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو، تو وہ فوراً اس حکم کی تعمیل کے لیے نکلے۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ تھی جو اس وقت غیر آباد تھی اور وہاں پانی یا کوئی بھی سہولت موجود نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر اس بنجر اور ویران علاقے میں پہنچے۔ وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی سبزہ اور نہ ہی پانی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں ان کے پاس رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس جانے لگے۔ تب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئیں اور ان کے پیچھے آئیں۔ انہوں نے بار بار پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران جگہ پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور وہ اس آزمائش میں پورا اترنا چاہتے تھے۔ آخر کار حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے صبر اور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے سے پہلے ایک جگہ رکے جہاں سے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو وہ بے چین ہو کر رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ قریبی پہاڑی صفا پر چڑھیں اور چاروں طرف دیکھا کہ شاید کہیں کوئی پانی یا کوئی قافلہ نظر آئے، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر وہ مروہ کی طرف دوڑیں اور وہاں جا کر بھی یہی دیکھا۔ اس طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی رہیں لیکن پانی نہ ملا۔ جب وہ 7ویں مرتبہ مروہ پر پہنچی تو اچانک انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ زمین پر جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ خوشی سے دوڑ کر آئی اور پانی کو سنبھالنے لگیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی وجہ سے اس چشمے کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی زمزم ہے جو آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے زمزم کے پانی کی برکت سے پرندے اس علاقے میں آنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران عرب کے ایک قبیلے بنو جرہم کا ایک گروہ اس طرف سے گزرا تو انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جہاں پرندے ہوں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کی، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، مگر پانی پر حق میرا ہوگا۔ بنو جرہم نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے تمام قبیلے کو وہاں بلا لیا اور وہیں مکانات بنا کر وہیں بس گئے۔ اس طرح مکہ کی آبادی کی بنیاد رکھی گئی اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں پرورش پائی اور ان کی زبان عربی ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے اور وہ قبیلہ جرہم میں پروان چڑھے، عربی زبان سیکھی اور شکار اور تیر اندازی میں ماہر ہو گئے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آ کر ان سے ملاقات کرتے رہتے۔ حضرت ہاجرہ خود بھی باہمی انس اور رفاقت کے لیے چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنو جرہم کو اجازت دے دی۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنو جرہم کو بہت اچھی لگی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی اور پیغمبر بھی تھے۔ اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے؟ وہ برابر اس بے آب و گیا صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ گزران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی، سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔
اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے تو پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے، اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا کہ خدا کا شکر اور احسان ہے کہ اچھی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا کہ گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ پیغام تھا کہ میں تم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کے ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا امتحان ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہ ایک انتہائی مشکل آزمائش تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے والد، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب قربانی، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل یقین کی علامت تھا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا کہ جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ وقت آیا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مفسرین کے مطابق اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے، مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم، میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہی لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا اور انہیں مینا کے میدان میں لے گئے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کی محبت مجھے قربانی سے نہ روک دے، اور میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ میں لاشعوری طور پر کوئی مزاحمت نہ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور اطاعت دیکھی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آواز دی اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا اور ان کی جگہ ایک بڑا مینڈھا جنت سے بھیج دیا۔ یہی واقعہ عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا، جو ہر سال مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں مناتے ہیں۔ قربانی کے اس عظیم امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید عظمت اور عزت بخشنے کے لیے بیت اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے نشانات مٹ چکے تھے، وہاں صرف ایک ٹیلہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بیت اللہ کی جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو پرانی بنیادیں واضح ہو گئیں، چنانچہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت تاریخی اندازوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال سے زیادہ تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر چن چن کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جوڑتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور ہاتھ سے پتھر رکھنا مشکل ہو گیا، تب ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر شروع کی۔ وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے گئے۔ یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ تعمیر کے دوران دونوں نبی یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بیت اللہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ اور مرکز عبادت بنا دیا۔ قربانی کے اس عظیم امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 100 سال اور پہلی بیوی یعنی حضرت سارہ کی عمر 90 سال کے لگ بھگ تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی، اور یہ خوشخبری ان فرشتوں کے ذریعے دی گئی جو قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے، اور قوم لوط میں جانے سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ خوشخبری دی۔ پھر پہلی بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں پہلے اپنا ختنہ کیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور باقی لوگوں کا اور غلاموں کا ختنہ کیا، اور یہی رسم ختنہ آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی عمر کے بارے میں علماء اسلام کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 195 سال زندہ رہے، کچھ کہتے ہیں 175 سال اور کچھ کہتے ہیں 120 سال۔ تاہم بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ تقریباً 200 سال زندہ رہے، لیکن اکثر کے ہاں 175 والی روایت معتبر ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 150 سال سے زیادہ زمین پر رہے۔ قرآن عزیز نے اس موقع پر جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قول نقل کیا ہے کہ ابراہیم نے فرمایا، میں بیمار ہوں، اور جب بتوں کی شکست اور توڑ پھوڑ کے سلسلے میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی قوم کو لاجواب کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کاہنوں، پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں، اور تو خود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک تیسری بات کا بھی ذکر ہے، یعنی مصر کے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنا بھائی بتانا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کے ان 3 جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت اور حمایت ہی کے لیے بولا گیا ہے، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بات بھی حقیقت میں جھوٹ نہ تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ اختیار کیا تھا، یعنی بولنے والے کے ذہن میں بات کا ایک مطلب ہو، جبکہ سننے والا اس کا دوسرا معنی سمجھے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔